ہر بندے میں، وہ میں ہوں، علامہ صاحب ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، ہم سب میں ایک نفس بھی ہے۔ بولیے کیا ہے؟ ہم سب میں ایک، اونچا بولیے کیا ہے؟ ایک نفس ہے ہمارے دل میں۔ اب یہ بات بڑی، بس تھوڑی سی بات سمجھنی ہے آپ نے، اتنی مشکل نہیں ہے، میں آسان کر کے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ہر بندے میں ایک نفس بھی ہے۔ اب ہر بندے کے نفس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ہمارے ہر ایک میں ہے۔ کسی کا نفس، اور میجورٹی کا نفس، اب یوں سمجھ لیں 80+% سب کا 80+% نفس امارہ ہوتا ہے۔ اور نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں کہ انہیں برائی کا موقع ملتا ہے اور وہ برائی کرتے نہیں ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو برائی کر بھی لیتے ہیں، انہیں نفرت بھی ہوتی ہے۔ اب میرا یہ سبجیکٹ نہیں آج، وگرنہ اسے ایک نفس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں صرف گزارنا چاہتا ہوں کہ 80+% کا نفس امارہ، اور اس کی پہچان کوئی جبے سے نہیں ہوتی ہے کہ پہنا ہوا ہے تو بس یہ بڑا نیک ہوگا۔ یہ دل کے حال ہیں، دل کے حال ہیں اور تنہائیوں کے حال ہیں۔ جو تنہائیوں پہ مصلے پہ لذت پائے، سمجھو نفس کاملہ بیٹھا ہے، اور جو تنہائی میں بھی اور ہر جگہ بس ایسی ملانگی ہو تو سمجھو کہ پھر معاملہ گول ہے۔ تو فرمایا نفس امارہ۔ اچھا، پھر کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا نفس لوامہ ہوتا ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا نفس ملہمہ ہوتا ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا نفس مطمئنہ ہوتے ہیں۔ نفس ملہمہ یہ علماء کا نفس ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ یہ اولیاء کا نفس ہوتا ہے۔ پھر کچھ اس سے بھی اوپر، ان کا نفس رادیہ ہوتا ہے۔ بولیے کیا ہوتا ہے؟ نفس رادیہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہر حال میں مولا کی یاد میں مست بھی رہتے ہیں، اس کی رضا پہ راضی بھی رہتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی بات ٹیکنیکل تھی بس۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا نفس رادیہ سے بھی اوپر نفس مردیہ ہوتا ہے۔ بولیے کیا ہوتا ہے؟ نفس رادیہ میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، باری تعالیٰ تو یہ کر دے، وہ کر دیتا ہے۔ جس بندے کا نفس مردیہ ہونا، وہ دعا بھی نہیں کرتا بلکہ خود خدا بندے کا منتظر رہتا ہے کہ تو بول، میں کرتا چلا جاؤں گا۔ انہیں اللہ رب العزت مقام کون عطا کر دیتا ہے؟ بولیے کون سا مقام کون عطا کر دیتا ہے؟ پھر کوئی زندہ بندہ بھی لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں آ جائے نا، زندہ بندہ لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں مردہ بنا کر لے آئے تو لوگوں نے کہا کہ بڑا ولی بنا پھرتا ہے، آج ذرا اس کی ولایت چیک کرتے ہیں۔ زندہ بندے کو مردہ بنا کے لے آئے، کپڑا ڈال کے آ کر عرض کیا آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا پڑھا دوں جنازہ؟ جی پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا صفیں بنا لو، بنا دی گئی صفیں، آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ اب وہ جو مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے نا، آئے تھے مذاق اڑانے کے لیے، جب پردہ ہٹایا بندہ فوت ہو چکا تھا۔ فرمایا وَقُضِیَ الْأَمْرُ، اب غوث نے جنازہ پڑھا دیا ہے، اب یہ اٹھ نہیں سکتا۔ یہ مقام کون عطا کر دیا جاتا ہے، اور جب بندے کو مقام کون مل جائے، مقام کون مل جائے، اس بندے کا نفس کاملہ ہو جاتا ہے، نفس کاملہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ نفس کاملہ یاد رکھیں مل جاتا ہے۔ بولیے کیا؟ مل جاتا ہے۔ چونکہ میرا موضوع مقام رضا ہے، میں اس سے ریلیٹ کر کے چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ حسین علیہ السلام کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا تھا۔ عزیزان محترم، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو مقام کن
جب مل گیا تو بندے کا نفس نفس کاملہ ہو گیا. جب بندے کا نفس نفس کاملہ ہوا تو یاد رکھیں اس مقام کا مل جانا بڑی بات نہیں ہے, اس مقام پر قائم رہنا بہت بڑی بات ہے. بڑے بڑے اولیاء آئے, صلحاء آئے, ائمہ آئے, انہیں وہ مقام کاملہ ملا, وہ مقام رضا ملا, مگر جب اللہ کی طرف سے مصیبت آئی نا تو انہوں نے, چونکہ اللہ نے ان کو مقام کن دیا ہوا تھا, جیسے ہی مصیبت پڑی مصیبت برداشت نہ کر سکے اور دعا کر کے مصیبت کو ٹال لیا, مصیبت کو ٹال لیا. جیسے ہی مصیبت کو ٹالا مقام رضا سے نیچے گر گئے. مگر قربان جاؤں وہ خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ اختیار دیتا ہے کہ اے میرے بندے تو جو چاہے میں وہی کرتا جاؤں گا, مگر اس اختیار کے مل جانے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت کو دور نہیں کرتے بلکہ محبوب کی عطا سمجھ کر سینے سے لگا لیتے ہیں, سینے سے لگا لیتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف نگاہ جاتی ہے, آپ کے جسم مبارک کو کیڑے پڑ گئے, بیماری لگ گئی, کئی سال بیت گئے. جب کیڑا نیچے گرتا, بتائیے مجھے بتائیے, آقا علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے, دعا کرتے تو کیا بیماری ختم ہو سکتی تھی یا نہیں؟ اونچا بولو, ہو سکتی تھی. نمرود نے آگ جلائی, سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے آگ میں جانے سے پہلے, بتائیے بجھ سکتی تھی آگ یا نہیں؟ اونچا بولو یار, آگ بجھ سکتی تھی مگر بجھائی کیوں نہیں؟ یہ لگی مولا کی یاد میں ہے, لگی مولا کی یاد میں ہے, بجھائی نہیں, آگ میں چلے گئے. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری آ گئی, کیڑے لگ گئے جسم کو. کیڑا ختم کرنا تو دور کی بات, نیچے گرتا تھا اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے, یہ تجھے بنایا ہی میرا جسم کھانے کے لیے گیا ہے. سب کچھ چھوڑ گئے, رشتہ دار چھوڑ گئے, پیروکار چھوڑ گئے, ازواج چھوڑ گئیں, سب کچھ چھوڑ گیا. جب شفا یابی ہو گئی نا, شفا یابی ہو گئی, پوچھا اے اللہ کے نبی ایوب آپ کو مزہ بیماری میں آتا تھا یا صحت یابی میں آتا تھا؟ بیماری میں مزہ آتا تھا یا صحت یابی میں آتا تھا؟ خدا کی قسم آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا دل و دماغ پہ لکھنے کے قابل. آپ نے فرمایا پوچھنے والے اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری اللہ, شفا یابی اللہ کی نعمت ہے, مگر جو مزہ بیماری میں آتا تھا شفا یابی میں نہیں آتا. پوچھا وہ کیا مزہ تھا؟ فرمایا دو مزے تھے. ایک تو جب کیڑے میرے جسم کو کھاتے تھے درد کی چیز اٹھتی تھی, تکلیف ہوتی تھی, چیز اٹھتی تو کیا ہوتا تھا, ایسے چیز اٹھتی مجھے کوئی اور دھیان نہیں آتا تھا, بس یہ دھیان آتا تھا یہ تکلیف میرے مولا نے دی ہے. ہائے ہمیں سب کچھ ملتا ہے مگر تھوڑی سی تنگی آ جائے کہتے ہیں ساری تکلیفاں اللہ نے میرے واسطے بنائی ہیں, کتنے نہ شکرے. مگر قربان جاؤں سنو دل اور روح کے کانوں سے, آپ نے فرمایا جو مزہ بیماری میں آتا تھا وہ صحت یابی میں نہیں آتا. پوچھا دوسرا مزہ کیا تھا؟ فرمایا دوسرا یہ تھا کہ جب کیڑے کھاتے تھے میرا جسم درد کرتا تھا, چیز اٹھتی تھی درد کی, تو میٹھی مولا کی آواز آتی تھی, وہ پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے, وہ پوچھ لیتا تھا. جسم کیڑے کھاتے رہتے تھے, میں اس کی میٹھی آواز میں گم رہتا تھا. عزیزان محترم دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ لوگ جنہیں نفس کاملہ ملا, انہیں کوئی تکلیف آ جائے
وہ دعا کرتے ہیں تکلیف کو ٹال دے، تکلیف ٹل جاتی ہے، مگر خاص لوگ وہ ہوتے ہیں جو تکلیف کو ٹالتے نہیں، وہ خوشی کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، تکلیف کو بھی مولا کی رضا سمجھ کے سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ مقام آقا کی امت میں جو مقام رضا اور نفس کاملہ میرے حسین کو ملا، وہ کیسے تھا؟ ایمانداری سے بتاؤ، بات اختتام کی طرف لا رہا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ریگزار کعبہ میں اور ریگزار عرب پر اپنی ایڑی رگڑیں تو چشمہ پھوٹ سکتا ہے، بتاؤ اگر علی اصغر ایڑی رگڑتے تو چشمہ نہ پھوٹتا؟ بولیے، چشمہ نہ پھوٹتا؟ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جب عباس علمدار پانی لینے کے لیے جا رہے تھے، جب بازو کٹ رہے تھے، تو بتاؤ جب نیزہ آ کے لگ رہا تھا اسی پاؤں مارنا تو دور کی بات، خدا کی قسم عباس علمدار یہ مصطفیٰ کی اولاد ہے، وہ ابراہیم کی اولاد تھی علیہ السلام۔ اگر آقا علیہ السلام کی اولاد پاؤں مارنا تو دور کی بات، میں کہتا ہوں نیزہ مارنا تو دور کی بات، صرف آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے تو بارش نہ اترتی، مگر پوری کربلا کی سرزمین پر کوئی ایک کرامت بھی آپ نے دکھائی؟ اونچا بولو، کوئی دکھائی نہیں؟ پانی بھی بند کر دیا گیا، خیمے بھی جلائے گئے، حضرت وہب جیسے اور حضرت قاسم جیسے نوجوان بھی اپنی آنکھوں کے سامنے شہید کروائے۔ حضرت علی اصغر جن کی ولادت ہی صحن کربلا میں ہوئی تھی، آپ کے سامنے حضرت علی اصغر کو کان میں آذان دینے کے لیے بلایا گیا، اندر خیمے سے باہر لایا گیا، اور لا کر جب آپ آذان دے رہے تھے، خدا کی قسم ادھر سے یزیدیوں نے تیر مارا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے، وہ علی اصغر جس نے ابھی اتنا ماں کا دودھ نہیں پیا تھا جتنا وہ خون کربلا کی سرزمین کو دے گئے تھے، تو کیا اس وقت حسین اگر اپنی اس مصیبت کو ٹالنا چاہتے تو بتاؤ ٹال سکتے تھے یا نہیں؟ مگر آپ کا یہ مقام رضا تھا کہ یہ مصیبت یہ مولا کی طرف سے ہے، یہ مولا کی طرف سے ہے، میں اس مصیبت کو ٹالوں گا بلکہ سینے سے لگاؤں گا اور بڑی بڑی مصیبتیں آتی جائیں گی، میں کبھی بھی اپنے بابا کے خون اور اپنی ماں فاطمہ کے دودھ کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ وہ حسین ہے کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں، پڑھو مسند احمد بن حنبل، پڑھو مستدرک حاکم، پڑھو ابن ماجہ، ابھی وقت نہیں ورنہ حوالے بھی دے دیتا۔ یہ کتب حدیث اہل سنت کی ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے حسین، تو حضرت ام فضل آ گئیں آقا کی بارگاہ میں، عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ پوچھا کیا خواب؟ کہ آپ خواب دیکھا ہے آپ کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ آقا نے فرمایا ام فضل یہ پریشانی کا خواب نہیں، یہ تو بڑی مبارکبادی کا خواب ہے۔ ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، ہم خواب کو ہی اصل سمجھ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے شیخ اور میرے مربی
शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी के बाज़ ख्वाब जो उन्होंने अपने बच्चों से शेयर किए थे वो भी इस कौम को समझ नहीं आए। खैर वो मेरा मौजू नहीं, बात ये करना चाहता हूँ, हर ख्वाब की एक ताबीर होती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मे फजल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये जो तुमने देखा ना मेरे जिस्म का एक टुकड़ा तेरी गोद में आ गया, ये गोद में कोई और नहीं आया, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ हुसैन पैदा होने वाला है, वो आने वाला है, तुम उसकी दाइया बनोगी। कहती हैं मैं पैदा हो गए, मैं उनकी दाइया, मेरी गोद में परवरिश हुई। एक दिन मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुसैन को उठा के ले गई, ले गई। आका अलैहिस्सलाम ने उठा के अपनी गोद में उठा लिया, मुस्नद अहमद बिन हंबल है, गोद में उठा लिया। और थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आका अलैहिस्सलाम की चश्माने मुकद्दस से आंसू आना शुरू हो गए, आंसू आने लगे। उम्मुल फजल बयान करती, मैंने पूछा या रसूलल्लाह क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी अभी जिब्राईल आया था, जिब्राईल आया था, उसने आके मुझे ये खबर दी है कि अन करीब आपके इस बेटे को करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया जाएगा। और फरमाया ये मट्टी, अभी जिब्राईल मुझे उस सरजमीन की मट्टी भी दे कर गया है, मट्टी भी दे कर गया। और वो मट्टी आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उम्मे सलमा को अता कर दी। फरमाया इसको शीशी में बंद करके रख लो, जिस दिन ये मट्टी खून में तब्दील हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। ये मामलात पहले से तयशुदा थे। फिर वो कैसे डगमगा था, और फिर वो हुसैन जिसके नफ्से कामिला और नफ्से और मुकाम रज़ा को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखा, जब करबला की सरजमीन पर आखिरी जुमले, जब करबला की सरजमीन पर ताजदार कायनात ने देखा, जब मौला अलीउल मुर्तज़ा ने देखा, जब सैयदा कायनात फातिमा तुज़ ज़हरा ने देखा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हस्तियां वहां पर मौजूद न थीं, नहीं ऐसा नहीं था। मुस्नद अहमद बिन हंबल ही पढ़ लो, मुस्तदरक हाकिम पढ़ लो, तबरानी पढ़ लो। खुदा की कसम हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं 10 मुहर्रम का दिन था, मैं अपने घर में सो रही थी, जोर का वक्त था, मैंने ख्वाब में देखा कि आका अलैहिस्सलाम आपका चेहरा मुबारक मट्टी में गर्द आलूद था, गर्द आलूद था। तो मैंने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है, क्या बात है, आप इस हालत में क्यों? आपने फरमाया उम्मे सलमा मेरा बेटा करबला की सरजमीन पे शहीद कर दिया गया, मैं वहां से आया हूं, वहां से आया हूं। फिर ताजदार कायनात ने ख्वाब के आलम में हजरत उम्मे सलमा को एक शीशी दी, ये शीशी ले लो। पूछा ये शीशी क्या है? सही हदीस बता रहा हूं, शीशी क्या है? पूछा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस शीशी में वो मेरी खानवादे और मेरे सहाबा जो 72 तन शहीद हो गए, उन सब का खून में इस शीशी में बंद करके लाया। ये नफ्से कामिला और मुकाम रज़ा था कि सब कुछ लुट गया। बहुत सारे लोगों में ये बात समझ नहीं आती कि वो सारों का खून एक शीशी में बंद कैसे हो गया। ये वैसे ही हो गया था जैसे एक हंडिया में 1500 सहाबा का खाना आ गया था, ये वैसे ही आ गया था जैसे एक प्याले में 70 सहाबा का दूध आ गया था। अजीज़ान मोहतरम, वो खून लाकर अता किया, शहीद हो गए। सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा भी मौजूद थी। हज़रत सैयदा ज़ैनब बयान करती हैं सलामुल्लाहि अलैहा, बयान करती हैं कि जब शब आशूर आई तो मेरे भाई मेरे पास आए और आकर मुझे कहने लगे कि ऐ मेरी बहन, आज की रात तू मुझे बड़ी खुश दिखाई दे रही है। मक्का मदीना से लेकर मक्का तक और मक्का की सरजमीन से लेकर करबला की सरजमीन तक मैंने तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी, आज क्या माजरा है, क्यों खुश है?
فرمایا میں اس لیے خوش ہوں کہ میں سارے خیموں سے ہو کر آئی ہوں اور سب سے پوچھ کے آئی ہوں کہ تم نے واپس جانا ہے یا میرے بھائی کے ساتھ شہید ہونا ہے۔ سب نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے بھائی حسین کی ذات اقدس پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ فرمایا میں ان سب کی وفاداری دیکھ کر آج مسکرا رہی ہوں۔ عزیزان محترم، وہاں پر آپ نے فرمایا میری بہن ابھی سو جا، کچھ دیر آرام کر لے۔ سیدہ زینب لیٹیں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں کون کون ہستیاں تھیں۔ جب بندے کو مقام رضا ملتا ہے پھر اس مقام کو دیکھنے کے لیے آتا کون کون ہے، آتا کون کون ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ زینب آرام کیا، لیٹنے کی دیر تھی، دیکھا کہ آسمانوں سے حوروں کا ایک جھرمٹ زمین پر اتر آیا۔ ان حوروں کے جھرمٹ میں ایک پردہ دار خاتون کربلا کی سرزمین پہ آتی ہیں اور آ کر کربلا کی صفائی کرنے لگ جاتی ہیں، صفائی کرنے لگ جاتی ہیں۔ کہتی ہیں میں خواب کے عالم میں ان کے پاس جاتی ہوں اور جا کر پوچھتی ہوں کہ اماں جان، پردہ دار خاتون، یہ آپ کربلا کی سرزمین پہ کیا کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کل میرا بیٹا حسین یہاں شہید کر دیا جائے گا، میں آج اپنے بیٹے کی شہادت کی جگہ کو صاف کرنے آئی ہوں، کہیں میرے بیٹے کے جسم پہ کوئی کنکر نہ چبھ جائے، پتھر نہ چبھ جائے۔ عزیزان محترم، آپ نے عرض کیا اے پردہ دار خاتون مجھے ذرا اپنی زیارت تو کروا کہ تو ہے کون۔ آپ نے پردہ ہٹایا تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا تھی۔ یہ مقام کہ جب سارا خانوادہ لٹتا دیکھا مگر سارا اختیار ہونے کے باوجود اللہ سے مدد طلب، مقام یہ تھا کہ جب حضرت علی اصغر کا خون آسمان اپنی ہتھیلی میں لیا آسمان کی طرف اچھالنے لگے، مقام اس گھرانے کا یہ تھا کہ آسمان سے آواز آئی اے حسین، اگر علی اصغر کا خون آج آسمانوں کی طرف اچھال دیا قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین کی طرف پھینکنے لگے، زمین سے آواز آئی حسین، اگر زمین کی طرف پھینک دیا قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا۔ آپ نے وہ خون اپنے چہرہ انور پر مل لیا تھا۔ مقام یہ تھا کہ حضرت علی اکبر جب جوان سالہ بیٹا جاتا ہے ادھر لڑنے کے لیے تو جب زبان خشک تھی، جرت اور بہادری کا عالم یہ تھا کہ عرض کرتے ابا جان ایک گھونٹ پانی کا مل جائے بس آج ہزاروں کے لشکر پہ بھاری ہو جاؤں گا۔ مگر مقام یہ تھا، مقام یہ ہونے کے باوجود، اختیار یہ ہونے کے باوجود کہ پانی کو طلب نہیں کیا، بارش کو طلب، بڑی ایمان افروز بات بتانے لگا ہوں، پانی کو طلب نہیں کیا۔ اور جس لمحے مقام یہ تھا، اختیار یہ تھا حسین کا کہ جب دفنا دیا گیا، جب حیات تھے ظاہری طور پر، وہ اب بھی حیات ہیں، شہید زندہ ہوتا ہے، اختیار یہ تھا کہ سب کچھ کر سکتے تھے، مقام یہ تھا کہ جب سر انور کٹ گیا شہید ہو گئے، چہرہ انور دفنانے کی دیر تھی کہ آپ کے چہرہ انور کے قریب سے پانی کا ایسا چشمہ پھوٹا کہ وہ آج بھی جاری ہے۔ سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے خود اس پانی میں غسل کیا۔ اصل قبر انور نیچے ہے، ایک کمرے کی اونچائی کے تحت نیچے، آپ فرماتے ہیں میں خود وہاں اس پانی میں نے غسل کیا جو آپ کی قبر انور کے ارد گرد اس وقت سے چل رہا ہے اور آج کے دن تک اس میں بدبو نہیں آئی۔ مقام یہ تھا کہ شہادت کے بعد پانی آ سکتا ہے تو کیا زندگی میں نہیں آ سکتا تھا؟ اونچا بولو یار، زندگی میں آ سکتا تھا یا نہیں آ سکتا تھا؟ مگر جو یار چاہے
وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، جو یار چاہے مولا جو چاہے اس حال میں خوش رہنا ہے۔ اور حسین علیہ السلام اور آپ کا خانوادہ اور صحابہ کرام جو وہاں پر شہید ہوئے، سب نفس کاملہ اور مقام رضا پر فائز تھے، مقام رضا پر فائز تھے۔ دوستو یہ تو وہ تھے کہ جب آپ کے جسم مبارک پر تیر لگ گئے اور آپ کے جسم مبارک پر نیزے لگ گئے، 32 نیزے کے زخم آپ کے جسم مبارک پہ لگے، 34 تلواروں کے نشان لگے اور 132 آپ کو زخم آئے، مختلف تیر لگے۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں ادھر سے تیر لگتا تھا، حسین کی آواز آتی تھی یہ تیر نہیں یہ مولا کی رضا ہے۔ ادھر نیزہ لگتا تھا، یہ نیزہ نہیں ہے یہ یار کی نگاہ ہے۔ ادھر لگتے جاتے وہ مولا کی رضا پہ خوش ہوتے جاتے۔ میسج یہ ہے کہ وہ تو وہ تھے، ان کا امتحان بھی ویسا تھا۔ چلو ہم جس بھی نفس پر ہیں، کم از کم ہر حال میں مولا کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں نا، صابر تو بن سکتے ہیں نا، اس کے سامنے جھک تو سکتے ہیں نا، چپ تو رہ سکتے ہیں نا۔ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ سب معاملہ ہو گیا، ادھر شہادت ہوئی، ادھر سے آواز آئی، اے میرے حسین، علی شیر خدا کی آواز آئی، تم نے میرے خون کی لاج رکھ لی ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی آواز آئی، حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے۔ ادھر سے تاجدار کائنات کی آواز آئی، حسین تو نے میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لی ہے، میری زبان چسانے کی لاج رکھ لی ہے۔ اور ادھر مولا کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔